رکھا، پھر یہ میری بات تھی، میں نے اسے ادھر سے اٹھایا ادھر رکھ دیا۔ یہ اللہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ اگر چاہتا نہ تو اس وقت اس کے حالات تبدیل کر سکتا تھا، کوئی بندہ اسے اس طرح دیکھنے والا نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کریم ادھر بھی کیا بتانا چاہتے تھے کہ جو میرے حبیب پر ایک بار بھی کہا دے نا سلام ہو ان پر، ان کا امتی ہو یا نہ ہو، یوں کہہ دے سلام ہو ان پر، تو میں پھر نبیوں کو بھیجتا ہوں یا ان کا جنازہ پڑھاؤ۔ اور ادھر بھی یہی معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تبدیل کر سکتے تھے۔ ادھر یہ جو نوجوان اللہ کے گھر میں بتا رہے ہیں، مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ جو درود میرے حبیب پہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا، پھر اس کا یہ اجر ملتا ہے، یہ انداز ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، کوشش اس عمر کی کرو۔ بہت آگے ہو گیا، 12:30 خیال کیا تھا کہ ذکر کریں گے، اس کے بعد آج سلام بھی پڑھیں گے۔ اس دورے کی یہ آخری محفل ہے، دعا وغیرہ کر کے ختم کریں گے۔ میرا پیغام آپ احباب کو یہی ہے کہ اپنے نبی کے وفادار رہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان پہ کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کے رہو، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ٹوٹ کر پیار کرو، اور کوئی کچھ نہیں کہ یہ دھڑکے تو آقا کی محبت میں، آقا کے پیار میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایسا ڈوبا ہوا ہو کہ پھر یہ فتویٰ دے کہ میرے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کی خبر آئے جیسے آئے، اور تجھے کیا پتا، وہ تو سب کچھ جاننے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ ہر معاملے میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خوبصورت پیار، اور پھر جب اس پیار کا دعویٰ کرو تو خود بھی پیار والے بن جاؤ، جب اس محبت کا دعویٰ کرو تو خود بھی محبت والے بن جاؤ، جب اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو تو خود بھی دوسروں پر احسان کرتے ہوئے نظر آؤ، جب اللہ تعالیٰ کے اس کرم کی بات کرو تو خود بھی دوسروں کے لیے انتہائی شفقت آپ کے لہجوں میں ہو، آپ سے جو ہو سکے اپنے علاقے کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، کیونکہ ہمارا تعلق اپنے آقا کے ساتھ ہے، اور جس کا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ ہے، اپنے بادشاہ کے ساتھ ہے، اس کو سراپا رحمت ہی ہوگا۔ یہ میں اکثر ہر محفل میں بات کرتا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے منفرد دکھائیے کہ ہمارے بادشاہ کی طرف کیا تعلیمات ہے۔ ہمارے آقا کا حکم یہ ہے کہ دوسرے کے کام آؤ، دوسرے کا خیال رکھو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ کرو، دوسرے کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش کرو، دوسرے کا دکھ ختم کرنے کی کوشش کرو، دوسرے کے غم میں شامل ہونے کی کوشش کرو، کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دین متین کی تعلیمات ہیں، انہیں اپنائیے۔ اور وہ لوگ جو بدنما داغ و دھبے ہیں، جن کا کام ہی صرف اور صرف ایک ہے کہ جہاں جائیں، پتہ نہیں کس کا ایجنڈا ہے ان کے پاس، کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی ایک کام ان کا بتا دیجئے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہو۔ مسلمانوں کے لیے پریشانی، مسلمانوں کی مساجد جمعے والے دن گر رہی ہیں، آگے لگ رہی ہیں، مسلمانوں کی آبادیوں میں بم پھٹ رہے ہیں، لوگ مساجد میں جانے سے ڈر رہے ہیں، بچے خوف زدہ ہیں۔ یہ کون سی بات کر رہے ہیں یہ لوگ؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے، خدا را آپ تو سمجھ جائیے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ شاید جی دوسرا مسلک ہے، اس بات اور بھی بات سمجھ اس نہیں آئی۔ اتنی کھلی بات ہونے کے بعد، اتنا کھلا چہرے دیکھنے کے بعد پھر بھی کسی شش و پن میں مبتلا ہو۔ یہ سب اسلام دشمن لوگ ہیں جن کا کام ہی ایک ہے کہ مسلمانوں کو نقصان اٹھایا جائے، اس مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، مسلمانوں کی تعداد کو کم کیا جائے، مساجد کو بے رونق کیا جائے، مسلمانوں کے لیے تکالیف دنیا جہان میں پیدا کی جائے۔ مسلمان ہے ہی وہ مسلمان جس کا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ ہے، اور جس کا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ ہے وہ ہر جگہ سراپا رحمت ہے، وہ ہر جگہ دوسرے کے کام آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس انداز سے بنا دے۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ دعا مانگا کرو نا کہ اے ہمارے رب ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کریم کے آگے یہ عرض کیا کرو کہ اے ہمارے کریم رب ہم ویسا بننا چاہتے ہیں جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کو ویسا بنا دے،
اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی اور پختہ محبت میں ہمیں موت دے تو اسی محبت میں، ہمیں کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ رب تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب ذکر ہوگا، دعا ہوگی، اس کے بعد سلام ہوگا، اس کے بعد پھر ملاقات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ صاحب احباب، بالکل کوئی ہلچل نہیں، اپنی جگہوں پر ہی ایک منٹ اپنے رب کو یاد کیجئے، خوبصورتی سے اپنے خوبصورت رب کا ذکر کیجئے۔ اللہ اللہ